بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ وظائف چینل کے ساتھ میں ہوں سیدہ سعدیہ ہنا، مکمل کامل اور مجرب وظیفوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ اگر آپ خدا نخواستہ اپنے عزیزوں کی بے رخی دیکھ چکے ہیں، ان کے کان آپ کی طرف سے بند ہیں، یعنی آپ کی کوئی بھی سسکی ان کو سنائی نہیں دیتی، آپ کی بے بسی کا تماشا شب و روز دیکھتے ہیں لیکن کوئی حرف تسلی عنایت نہیں کرتے، یا پھر آپ کی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھتے، تو ایک کام کیجئے، اپنے نصیب کو بدلوا لیجئے اس عمل سے، اس وظیفے سے جو اس ماہ مبارک میں خاص طور پر کیا جاتا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں سے نواز دیتا ہے، گھر کو، قسمت کو دولت سے بھر دیتا ہے۔ لوگوں کی نظر میں آپ کے نصیب سب سے زیادہ قابل رشک ہو جائیں گے، آپ پستی سے عروج کی طرف سفر کریں گے، آپ کو بخت کا تخت عطا کر دیا جائے گا، آپ اللہ سے جس نعمت کا سوال کریں گے، جو مانگیں گے وہ آپ کو عطا فرمائے گا، چاہے آپ کے ذہن میں وہ نعمت ہو یا نہ ہو، وہ اپنے فضل کے دروازے ایسے کھول دے گا کہ دن رات وہاں سے اس کی رحمت کی برسات ہوگی۔ یقین کیجئے آپ کا نصیب سب سے بہترین ہوگا، آپ کی قسمت میں بہت دولت لکھ دی جائے گی، عزت، خوشیاں، ہر وہ چیز جو اس کی نعمتوں میں شمار ہے، جو اس کے خزانوں میں موجود ہے، وہ یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کے لیے مسخر کر دے گا۔ آپ نے کرنا کیا ہے، کس طریقے سے یہ عمل کرنا ہے، اور اس عمل کا مشاہدہ بے شک کیا جا چکا ہے۔ کوئی بھی وظیفہ جب آپ تک پہنچایا جاتا ہے تو اس کا مشاہدہ میں یا بہت ساری عورتیں کر چکی ہوتی ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ کو یہ وظیفہ دیا جاتا ہے تاکہ آپ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے، کس نیت کے ساتھ کرنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، مکمل طریقہ اس میں آپ کو بتاؤں گی۔ آپ نے ایک ایک طریقے پر عمل کرنا ہے، کوئی بھی ایسا کام جو آپ اپنی مرضی سے کریں اور پھر بعد میں کہیں کہ نہیں اس وظیفے نے اثر نہیں کیا، آپ نے بالکل جیسے بتایا جاتا ہے ویسے ہی اس وظیفے پر عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے، جیسے کہ بتایا جاتا ہے دنیا اور آخرت کی نیت لازمی کیا کریں، کوئی بھی عمل کریں، کوئی بھی نماز پڑھیں، کوئی بھی نیکی کریں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا کریں لفظوں کے ساتھ کہ اللہ دنیا اور آخرت دونوں بہترین فرما دے۔ یہ میرا عمل، یہ میرا ذکر اس لیے ہے کہ دنیا میں بھی تیری طرف سے مدد نازل ہو اور آخرت میں بھی تیری مدد کا مستحق ٹھہروں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے عمل شروع کرنا ہوتا ہے، تو آپ نے اس کے لیے وضو کرنا ہے۔ ماہ ربیع الاول ہے، بے شک مبارک مہینہ ہے، اس مہینے میں قسمتیں بھی بدل دی جاتی ہیں، بے شک ہر دن قیمتی ہے، جب اللہ کو پکارا جائے، وہ وقت بہت قیمتی ہے، جب بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے بڑی یقین کے ساتھ اور وہ نوازتا ہے، تو آپ ہر دن کو قیمتی سمجھیے، لیکن یہ جو لمحے ہیں، جن لمحوں میں اللہ نے اپنی عنایات اور اپنی فضل کی بارش کی ہے، وہ لمحے خود آپ اپنے لیے قیمتی سمجھ کر یہ نفلی عبادت کر لیجئے، جس کا گناہ تو نہیں لیکن ثواب ضرور ہے، جس کو اگر اللہ پسند فرما لے تو بے شک اپنے بندے اور اپنے درمیان رحمت کی کوئی آڑ نہیں رکھتا۔ آپ نے کرنا کیا ہے، باوضو ہو کر نیت کرنی ہے، لفظوں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں یہ بات پیش کر دینی ہے کہ اللہ یہ مقصد جو میرا ہے وہ صرف یہ ہے کہ تم اس سے راضی ہو جائے، کہ میں نے اپنی پریشانی اور تنگ دستی میں تیرے سوا کسی اور کو نہیں پکارا، تیری طرف رجوع کیا، تیری طرف بڑھا، تیرا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی اور تیرے راستے پر چلا، تو تو نے جو بتایا، جن لفظوں کو تو نے قرآن مجید میں عنایت کیا، ان لفظوں کو پکڑا، ٹھیک ہے، کسی اور سے مدد نہیں مانگی، کسی پیر فقیر کے پاس نہیں گیا، صرف تیری بارگاہ میں آیا ہوں اس لیے کہ دنیا میں بھی تو میری مدد فرمائے اور آخرت میں بھی۔ پھر آپ نے اس عمل کو شروع کر دینا ہے، اور یہ عمل سادہ سا ہے، بہت آسان سا ہے، اس میں کچھ مشکل نہیں ہے، آپ نے بیٹھنا ہے، بس بیٹھ کر توجہ اور دھیان سے اس عمل کو کرنا ہے، اور 3 دن تک صرف پڑھنا ہے۔ ماہ ربیع الاول کا کوئی بھی دن ہے، 1 سے لے کر 30 تاریخ تک، یا اس کے بعد بھی آپ کو کوئی بھی لمحے میسر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کی میں آپ جانتے ہیں کہ وہ ہر وقت موجود ہے، حاضر ہے، اور کرم کرنے پر قادر ہے، ہر چیز اس کے اختیار میں ہے، جس چیز کو وہ چاہے آپ کے لیے آسان کر دیتا ہے، مشکلوں سے نکالتا ہے۔ تو آپ نے کوئی بھی لمحہ دستیاب ہو جائے، کچھ بھی آپ کو میسر آ جائے وقت، تو آپ اسی وقت اس عمل کی نیت کیجئے اور اس کو
پڑھنا شروع کر دیجئے۔ خاص طور پر ربیع الاول کا ذہن میں رکھیے کہ آپ اس مہینے میں کر رہے ہیں، اور اس مہینے میں اللہ نے اپنی نعمتیں اور بیٹے عنایت کیے تھے، بہت لوگوں کو خوش نصیب بنایا تھا، خوش قسمت کر دیا تھا، جو مانگا تھا وہ عطا کیا تھا۔ بے شک اللہ ہر دن عطا کرتا ہے۔ تو آپ نے اس ماہ مبارک کی نسبت سے بیٹھنا ہے، درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی۔ پہلے آپ 11 بار پڑھتے ہیں، 14 بار پڑھتے ہیں، 7 بار پڑھتے ہیں، لیکن اب کی بار آپ نے 21 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، بڑی محبت کے ساتھ۔ جیسے مدینے میں بیٹھے ہیں، تصور مدینے کا رکھیے، آنکھیں بند کیجیے اور یہ تصور کیجیے آپ پر نور و انوار کی بارش کی جا رہی ہے، رحمتیں برسائی جا رہی ہیں، آپ کی بات کو سنا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کا مان بھی رکھے گا، آپ کو مانے گا بھی انشاءاللہ۔ یہ یقین رکھ کر آپ نے بیٹھ کر درود ابراہیمی اول و آخر 21 بار پڑھنی ہے، اور درمیان میں آپ نے کیا الفاظ کہنے ہیں؟ صرف 100 بار ایک تسبیح پکڑیے، اور 100 بار آپ نے ہر بار بڑی توجہ اور دلچسپی کے ساتھ، محبت کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دیجیے، و امتی محمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو۔ جب آپ محمد بولیں تو آگے آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا ہے، یعنی آپ یوں پڑھیں گے اللہم اغفر لی و امتی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس میں درود بھی آ جائے گا، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی آ جائے گی، رب کی مخلوق بھی آ جائے گی، اور آپ خود بھی آ جائیں گے جس کی بخشش کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جماعت ایسی بنا رکھی ہے، فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ وہ تمام مومنوں کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اگر کوئی انسان اس کام میں فرشتوں کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے تو اس پر اللہ کی رحمتیں کی جاتی ہے۔ آپ نے ادھر مغفرت مانگنی ہے، آپ کو معافی ملنی ہے اپنے لیے، امت کے لیے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آسانی اور دولت کے دروازے کھول دینے ہیں، آپ کو ہر وہ چیز، ہر وہ نعمت عطا کر دینی ہے جس کی آپ نے نیت رکھی تھی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آپ پر بہت مہربان ہوگا۔ بہت ہی پیارا، بہت آسان عمل، اور شاید جس بندے نے کیا ہے آج بھی دعائیں دیتا ہے۔ بے شک اس کو کرنے والا پھر محتاج نہیں رہتا، پریشان نہیں رہتا، تنگ دست نہیں رہتا، فقیر نہیں رہتا، ذلیل نہیں ہوتا، لوگوں میں عزت عطا ہوتی ہے۔ اور اس کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ جب آپ اس وظیفے کو کریں تو بالکل خاموشی سے کریں۔ جیسے عام طور پر عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہر بات پڑوسن کو بتانا ضروری ہے، یا کوئی آ جائے تو اسے سنانا ضروری ہے کہ میں یہ عمل کر رہی ہوں، یہ کام کر رہی ہوں۔ آپ نے ایسا ہرگز نہیں کرنا، آپ نے خاموشی کے ساتھ 3 دن تک آپ نے لگاتار اس عمل کو کرنا ہے۔ صرف 3 دن ہے، اگر آپ چاہیں زیادہ دن بھی پڑھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کا فیض اور برکت ضرور ملے گی۔ 3 دن تک آپ نے اس لیے کرنا ہے بڑی توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، لگن کے ساتھ، شوق کے ساتھ، کہ یہ الفاظ بہت قیمتی ہیں۔ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فکر اپنے ذمے لے لی، بے شک اللہ تعالیٰ اسے ہر فکر سے آزاد کر دیتا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی فکر رکھتے تھے، دن رات دعائیں کرتے تھے اپنی امت کے لیے، اور جو شخص ان کی امت کے لیے دعا کرے گا انشاءاللہ ان کے صدقے، ان کے طفیل، اللہ تعالیٰ اس کی مشکلیں ضرور آسان کرے گا۔ تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ، اور دیکھیے گا کیسے دولت آپ کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہے۔ اور دولت صرف پیسہ ہی نہیں، بے شک اس کے ساتھ بے شمار خوشیاں ہیں، سکون ہیں، رحمتیں ہیں، اور اللہ کی قدرتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے معجزات ہیں، وہ جو آپ کو دکھاتا ہے۔ بے شک اللہ آپ پر بہت آسانی نازل فرمائے گا، اور اپنے بہن بھائیوں کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، جیسے بھی ہیں آپ کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں، آپ کا ساتھ نہیں دیتے، کوئی بات نہیں، لیکن آپ نے ان کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانی اور تنگ دستی کو دور فرما، کیونکہ اللہ تو رحیم ہے، وہ سب پر کرم کرے گا ہی، لیکن آپ کی دعا آپ کے لیے ہی برکت کا ذریعہ بن جائے گی، انشاءاللہ آپ کے حق میں قبول ہوگی۔ دلوں کو صاف کر کے آپ اس وظیفے کو کیجئے، اور دعائیں دیجئے، سب کے لیے دعائیں کیجئے، انشاءاللہ بہت برکتیں ملیں گی، بہت خیر عطا ہوں گی۔ اور میری بھی آپ سب کے لیے دعا ہے، جو سن رہے ہیں یا عمل کریں گے، جن کو توفیق ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ بہت نوازے گا، اتنا نوازے گا کہ راضی ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔